کے آخر میں الف آتا ہے، دو طرح کا الف آتا ہے. بعضو قواعد، قرآن کھولیں گے تو آپ کو پھر وہاں دقت ہوگی. پہلے اس کو ہم سوچتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، پھر قرآن پاک کو کھولتے ہیں. بعضو قواعد کتابت الالف، الف جو ہم لکھتے ہیں اس کی چند قاعدے، سارے نہیں. تو الف جو آتا ہے لفظ کے آخر میں، لفظ کے اسم یا فعل، لفظ کے آخر میں جو الف آتا ہے اس کو ہم دو نام دیتے ہیں. کتابت الالف علی نہایت الکلم، لفظ کے آخر میں جو چاہے اسم ہو یا فعل ہو، اس کے آخر میں جو الف آتا ہے اس کے قاعدے پڑھیں گے. علی نوعین، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے الالف الفارقہ، اور دوسرا ہوتا ہے مثل، نحو دخلوا وغیرہ وغیرہ. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا ہے وہ سمجھ؟ اس الف لفظ ٲخرس منٛز یِوان چھُ، الف چھُ منٛزس تہِ یِوان، شروٗعس منٛز تہِ یِوان، واریاہن جاین چھُ، لیکن لفظ کِس پوٗرٕ وٲرڈ کِس ٲخرس منٛز یُس الف یِوان چھُ سُہ چھُ آسان دۄن طریٖقن. اکھ أکِس وَنان أسۍ الف الفارقہ، الف الفارقہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الف جو ہے وہ نہیں، وہ آئی ہے، وہ تھی نہیں، لفظ کی اپنی نہیں ہے. مثلا دخلوا میں دخل ہے، جب ہم دخلوا لکھتے ہیں الف کیوں لکھتے ہیں؟ جمع کی علامت بن کر، یعنی گویا یہ الف نہیں ہے لفظ میں، ورڈ میں. اس کو ہم نے گرامری ضرورت کے مطابق لکھا، نحوی ضرورت کے مطابق لکھا. تو جس الف کو ہم کسی نحوی ضرورت کے مطابق لکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف الفارقہ. دوسرا ہے الالف اللازمہ. اس کی کئی قسمیں ہیں، کبھی امر کے آخر میں آتا ہے، کبھی اسم کے، کبھی پھر کہاں آتا ہے، وہ ہم آج ہمارا مدعا نہیں ہے. دوسرا ہے الالف اللازمہ نحو. اس کا مطلب کیا ہے لازمہ؟ یعنی یہ لفظ کے اسٹرکچر میں موجود ہے، اس کی اپنی الف ہے. یہ ادھر سے ہم نے ان میں انسرٹ نہیں کی ہے. یور چھُس نہٕ بوٚرمُت، یہ چھُ تتھ پنُن. لفظ کے آخر میں ہم بات کر رہے ہیں، شروع میں یا بیچ میں جو الف آتا ہے یا اور طرح کے الف ہیں ان کی بات نہیں کرتے ہم. ایک لفظ کے آخر میں جو الف آتا ہے اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا تو لفظ کے آخر میں آئے گا جیسے دخلوا یا ادخلوا یا اقرأوا، الف لکھیں گے آپ وہاں. اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف الفارقہ، جو نحو یا گرامر کی ضرورت کے مطابق ہم لاتے ہیں. کسی گرامری ضرورت کو پورا کرنے کے جب لفظ کے اینڈ پر ہم الف لاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الالف الفارقہ، الالف لیکن جو لفظ کی اپنی ہو، اس کے اسٹرکچر میں موجود ہو پہلے سے، جب وہ لفظ بنا تو اس کو ہم الف اللازمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الالف اللازمہ نحو. مثلا آپ کہیں گے مثلا ہوا ہے، پڑھتے ہیں نا ہون، اور اس کو واقف کی صورت میں پڑھتے ہیں ہوا. آخر میں یا آئی، یا ہدا آپ نے کہا، آخر میں الف آئی. یہ اس کی اپنی یا ہے، لکھا ہم نے یا لیکن پڑھا کیا؟ یہ لکھا تو ہمیں الگ الگ لکھا. یہ نحو اللازمہ، نحو خدا اور عصا. یہاں خدا میں ہم نے یا لکھی، پکان بغیر ہم نے یہ دو طرح سے لکھا. یہاں کیا لکھا آپ نے؟
ہدا، لکھا کیا، پڑھا کیا، یہ الف ہی ہے، یہاں الف لکھا، پڑھا بھی الف، ٹھیک ہے. اس الف کو ہم کہتے ہیں، یہ جو الف ہے اس کو ہم کہتے ہیں الالف المکسورہ. المکسورہ، الف مکسورہ کسر سے ہے. یہ الف ہے جو ہم چھوٹا کر کے پڑھتے ہیں، مکسورہ کسر والا. کون سا؟ جو لفظ کے آخر میں یا آتی ہے اس کے بدلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف پڑھتے ہیں. اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف المکسورہ. لکھی ہم نے یا لیکن پڑھا الف. اور دوسرا ہے الف ہم نے لکھا پڑھا بھی الف. اس میں اس کو ہم کہتے ہیں الالف الممدودہ. الالف اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو قرآن پاک روک کر کے پہلے گرامر میں لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری جلد کم سے کم پوری کرنے کے بعد پھر آپ قرآن پاک کو، اس لیے میں وہاں بہت چیزیں سکپ کرتا ہوں کیونکہ وہ چیزیں آپ نے پڑھی ہی نہیں تو کیسے سکھائیں. تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہمارا الف دو طرح کا آتا ہے لفظ کے آخر میں. میں پورے الف کی تقسیم نہیں کر رہا ہوں، صرف لفظ کے آخر میں جب الف آ جائے تو دو طرح کا ہوتا ہے. ایک فارقہ ہے، ایک لازمہ ہے. فارقہ ہے جو گرامری ضرورت کے مطابق آئے، اصل میں موجود نہ ہو. لازمہ جو اس کی اپنی ہو. اب جب لازمہ آتی ہے تو وہ الف دو شکلوں میں آتا ہے، ایک آتا ہے مکسورہ کی شکل میں، ایک ہوتا ہے ممدودہ کی. سمجھ میں آیا؟ اب اس کا اعراب جو ہے یہاں میں دکھاتا ہوں آپ کو. اعراب یہی مجھے بات کرنی ہے. اعراب و بعض قواعد کتابت الالف. ہاں اب دیکھیے ہمارے پاس دونوں لفظ ہیں، ان کا اعراب کیسے آئے گا؟ یہ کس کا؟ لازمہ، الف لازمہ کا اعراب. اعراب الف اللازمہ، اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے؟ اب لازمہ چاہے وہ ہو یا یہ ہو، دونوں کا اعراب دیکھیے. یہ لفظ ہم مبنی مان کے چلتے ہیں، یہ مبنی ہے، اس پر تقدیری اعراب آتا ہے. اب دیکھیں کیسے آئے گا. مثلا ہم کہیں گے ہدن کو لیتے ہیں، مثال کے ہدن کو لیں گے. ہدن کا مطلب ہدایت. اگر اس کو لکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے مثلا ہدن، یا الف لام لگائیں گے تب کہیں گے آپ الہدا. جب نکرہ پڑھیں گے تو یہ مبنی علی الفتح ہوگا، فتحتین. اور جب آپ الف لام اس پر لگائیں گے تو الف پڑھی جائے گی، ہدن یا الہدا. ہدون یا ہدن کبھی نہیں پڑھیں گے، سمجھے؟ اور اسی طرح ہے مثلا اسن پڑھیں گے، اور اگر الف لام آپ لگائیں گے تو الاسا پڑھیں گے، الاسا. اب یہ سب چیزیں جو ہیں الاسا الف لام کے ساتھ، کلیئر؟ اب میں اس کو استعمال کرتا ہوں، آپ اس کو خیال سے رکھیے. ہدن مثلا ہم کہیں گے مثلا یوں کہیں گے ہدن للمتقین. یہاں ہدن مبتدا ہے، ہدن مبتدا، اور یہ للمتقین جار مجرور کر کے خبر ہے، تو ہدن مرفوع. یا اور طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. عطا الیہ ہدن، عطا الیہ ہدن. عطا مانے آئی، الیہ مانے اس کی طرف، ہدن مانے ڈائریکشن، اس کے پاس ایک ڈائریکشن آئی. یہاں ہدن کیا ہے؟ ہدن کیا ہے؟ فاعل ہے نا. عطا مانے آئی، الیہ مانے اس کی طرف، کیا آئی؟ ہدا، تو فاعل ہے نا، تو مرفوع ہے. عطا الیہ ہدن. یا اگر الف لام آپ لگائیں گے تب کہیں گے عطا الیہ الہدا. یہ حالت رفعی میں. حالت نصبی میں
حالت نصبی میں آپ کہیں گے اخذ الطلاب هدى من الاستاذ من المعلم. یہاں اخذ فعل ہے، الطلاب فاعل ہے، طالب علم نے لے لی. ہدن میں نے ہدایت، مفعول واقع ہوا تو مفعول منصوب ہوتا ہے، ہم نے ہدن ہی کہا. یا کہیں گے الہدا، اخذ الطلاب الہدا من المعلم. اور تیسرا بطور جر کے جب آپ استعمال کہیں گے ہوا، یہ انہوں نے دوسرا لکھتا ہے، اتبع الطلاب ہدن. یوں آپ کو زیادہ ٹھیک ہے. یا الہدا کیا مطلب ہے؟ اتبع میں نے اتباع کیا، کس نے؟ طلاب نے. کس کا کیا؟ ہدایت کا. تو ہدایت مفعول واقع ہوگا. الف لام کے ساتھ کہیں یا الف لام کے بغیر؟ الف لام کے بغیر کہیں گے تو تنوین رہے گی، دو زبریں اوپر رہیں گی. اگر نہیں تو الہدا، دال پر زبر ایک رہے گی اور الف پڑا جائے گا. اور اب مجرور کے طور پہ اسی خدا کے لفظ کو ہم بطور مفعول کے، بطور مجرور کے استعمال کرتے ہیں. مثلا الانسان یحتاج، انسان محتاج ہے. الانسان یحتاج ہدن، یحتاج الی ہدن، یحتاج الی ہدن یا الہدا. انسان کو ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی؟ ہدایت کی. تو ہدایت سے پہلے کیا لایا ہم نے؟ حرف جار. گویا یہاں خدا ہمارا مجرور ہے. تو آپ نے دیکھا تینوں مثالوں میں الف لازمہ جو الف مکسورہ کے ساتھ آیا ہے، الف لازمہ یہاں الف مکسورہ کے ساتھ آیا ہے. تو حالت رفعی میں، حالت نصبی میں اور حالت جری، تینوں میں ایک ہی طرح سے لکھا گیا. تو یہاں ہم کہیں گے، یہاں عطا الیہ ہدن مرفوع ہے، ہم یوں لکھیں گے مرفوع تقدیرا. تقدیرن کا مطلب تقدیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ جگہ ہے اس کی رفع کی، اس کا مقام ہے وہاں رفع کا. اس لیے اس کو ہم اعراب تقدیری کہتے ہیں. جو دو پیش، دو زبر، دو زیر، یا ایک پیش ایک زبر ایک زیر، یا الف، یا جو علامات الاعراب ہے ان کے بغیر آ جائے چیز اور اس پر ہم زبر زیر پیش نہ ڈال سکیں، وہ اپنی ایک ہی حالت کرے، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب تقدیری ہے. یعنی ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ یہاں مرفوع ہے، حالانکہ اس پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں آپ دو زبریں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ مرفوع ہے. علیہ اعراب تقدیری. اور یہاں اتبع الطلاب ہدن، یہاں یہ منصوب ہے ہی تو ہدن ہی ہے یا الہدا. اعراب تقدیری، حالانکہ دو زبریں لگی ہیں لیکن یہاں بھی ہم کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ورڈ جو ہے ہدن کا لفظ الف مکسورہ کے ساتھ، اس کو ہم مبنی مان کے چلتے ہیں. اس پر اعراب جو ہے وہ تقدیری اعراب ہوتا ہے. یہ سارے تینوں اعراب قبول نہیں کرتا، یہ ہم مان کے چلتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے جملے میں یہ اگر فاعل واقع ہوا یا مبتدا واقع ہوا یا خبر واقع ہوا، ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے تقدیراً. کیا؟ تقدیر. اور اگر یہی لفظ جو ہے یہ مجرور منصوب واقع ہوا کوئی نصب کی وجہ سے، مثلا انا کے بعد آیا یہ ورڈ، یا آیا مفعول بھی بن کر کے آیا، ہاں ٹھیک ہے، یا کانا کی خبر بن کر آیا، تو وہاں یہ منصوب ہوگا، لیکن ہم کہیں گے منصوباً تقدیرا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی جر کی جگہ پہ آیا، جیسے یہاں دیکھا الانسان یحتاج الی ہدن، تو یہاں لفظ کس جگہ پر آیا ہے؟ ہم نے جر نہیں ڈالی، نہ اس پر کوئی زیر ڈالی ہم نے. ہم یہ مان کے چلتے کہ یہاں تقدیراً مجرور ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا ہدن یا الہدا کا ورڈ کیا ہے؟ مرفوع. اور یہاں کیا ہے؟
यहाँ कहेंगे हम अता इलैहि, यहाँ कहेंगे फ़ाइलुन मरफ़ू, फ़ाइलुन मरफ़ून तक़दीरन, यहाँ क्या कहेंगे मफ़ऊलुन बिही, मफ़ऊलुन बिही मंसूबुन, मंसूबुन तक़दीरन, तक़दीरन। और यहाँ क्या कहेंगे मजरूरुन, हाँ बिहर्फ़ जर, या मजरूरुन बिहर्फ़ जर, बिहर्फ़ जर इला, बिहर्फ़ जर इला तक़दीर, इसको तक़दीर है। अब अगर इस जगह पे आप असा लाएंगे तो भी इसी तरह से कहेंगे, मसलन अता इलैहि असन, असन का वर्ड भी इसी तरह से आएगा, या आएगा अल असा। फ़र्क सिर्फ ये रहेगा कि ये या लिखी जाएगी किसमें, अलिफ लाज़िमा दो हैं, एक है अलिफ ममदूदा, एक है अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा हो या अलिफ मकसूरा हो तो ये दोनों क्या हैं, इन पर एराब तकदीरी आता है। इस तरह के हमारे पास कई अल्फाज हैं, मसलन हमारे पास एक तो खुदा का लफ्ज़ है, खुदा का लफ्ज़ है, इसी तरह से अलिफ मकसूरा के साथ खुदा का लफ्ज़ है, और खुदा है और वर्ड दी ना तेरे चुका सा योर वस्ता दिस गो बिश वन वर्ड। एक तो खुदा का वर्ड है, और मसलन फतह का वर्ड है, फतन है ना, फतह खुदा का वर्ड है, फतह, फतह का वर्ड है, इसको वक़फ़ की सूरत में यहाँ हुदन, इसको फतन पढ़ते हैं, ठीक है, फतन का वर्ड है। और भी कई अल्फाज हैं, और ये तो अलिफ मकसूरा के साथ आते हैं, अलिफ ममदूदा के साथ आते हैं, असा, और एक आता है यहाँ हवन भी है वर्ड, हवन, अल हवा, ठीक है। और इधर आता है असा आता है, इधर आता है ये दूसरा हवा, ये वाला हवा नहीं, असा। और रोहा आता है, रोहा, इसको दोनों तरह से लिखते हैं, रोहा को अलिफ ममदूदा के साथ भी मकसूरा, रोहा माने चक्की, रोहा किसे बोलते हैं, चक्की होती है ना, चक्की, ग्रट, ग्रट या चलो फर्स्ट और बताते हैं। हाँ बोलो बोलो, आता है जहन में, नहीं वो नहीं, वो अलग चीज़। खुदा बताया, खुदा, मौला भी आता है, मौला, जो इधर आता है मौला, यूँ लिखेंगे मौला, अलिफ के साथ नहीं लिखेंगे मौला। और असा आता है, रोहा आता है, बहुत कम है ये असा। कोई वर्ड आएगा जो जिसको ये अलिफ लाजिमा हो आखिर में, असा है, रोहा को दोनों तरह से लिखते हैं, ऐसे भी लिखा, वो तो उसी में आएगा ना, ये क्या है रोहा, रोहा ऐसे भी लिखते हैं, रोहा यानी चक्की। याद नहीं आ रहा है लफ्ज़, आएगा याद तो आपको बता दूंगा। तो क्या याद रहा आपको, क्या रहा याद कि अलिफ जो अल्फाज के आखिर में आता है दो तरह का है, एक अलिफ फारिका है, अलिफुल फारिका, वो किसी ग्रामरी ज़रूरत के मुताबिक आता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता। दूसरा है अलिफ लाज़िमा, अलिफ लाज़िमा है जो लफ्ज़ की अपनी अलिफ हो, समझे, ये अलिफ लाज़िमा या तो ये आता है अलिफ मकसूरा की शक्ल में जिसको हम या लिखते हैं लेकिन पढ़ते अलिफ है, दूसरा है ममदूदा की शक्ल में, सीधा अलिफ लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए। तो ये अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा के साथ जो या लाज़िमा आती है या अलिफ लाज़िमा आता है, वो उसका एराब तकदीरी आता है, ठीक है। लेकिन जब इस इसम को हम मुज़ाफ़ करते हैं, किसको, ये वाला अलिफ मकसूरा वाला, जब इसको मुज़ाफ़ करेंगे ना तो ये या अलिफ में बदल जाती है। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे हवा, यूँ लिखेंगे हवा, ठीक है, यूँ लिखेंगे हवा,
لیکن اگر آپ اضافت کریں گے تو آپ کہیں گے مثلا شیطان کی خواہشات، تو آپ یوں لکھیں گے ہوا ابلیس، ابلیس ہوا ابلیس یعنی ابلیس کی کیا خواہشات، ابلیس کی خواہشات. یا آپ کہیں گے فتح لڑکا، تو آپ کہیں گے کشمیر کا لڑکا، تو آپ کہیں گے فتح، فتح، فتح یوں لکھیں گے، فتح پڑھیں گے، لیکن جب کشمیر کی طرف کریں گے تو یوں کریں گے فتح کشمیر، فتح. تو جب یوں لکھا ہوگا فتح اس طرح سے الف کے ساتھ، تو آپ یہ سیدھا کہیں گے کہ یہ مضاف واقع ہوا ہے، اسی لیے اس پر ہے. اصل میں کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے فتح یوں لکھتے ہیں، فتح فتن یوں لکھتے ہیں، فتن میں نے جوان، اور اس کو فتح پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ کو یہ مضاف ہو تو اس وقت پہچاننا مشکل ہو جائے گا. آپ نے کہا مثلا فتح البلد، لڑکا کہاں کا، شہر کا لڑکا، فتح البلد. تو آپ نے الف مکسورہ جو ہے اس کو الف ممدودہ میں بدل دیا. کب؟ جب آپ نے اضافت کی، تب اس کو پہچاننا کئی بار مشکل ہو جاتا ہے طلبا کو. اس لیے یہ میں نے پہلے بتایا، کیونکہ ہمارا آیت جو ہے اس میں قرآن پاک میں آیا ہے. ورڈ دیکھیے کیا ہے، پڑھیے، کھولیے قرآن شریف پڑھیے، تو وہاں نیچے درج کریں گے، اسی کے نیچے. ہاں کیا ہے آیت، کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب یہاں دیکھیے، لکھتا ہوں، اس کو فوٹو اٹھانا چاہیے. ہاں اب دیکھیے ادھر آیت لکھتا ہوں. اب آگے آہستہ آہستہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو گرامر کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، تب جا کر کے قرآن پاک پڑھنے میں آپ کو لطف آئے گا. تو کیا ہے آیت، بولیے. یَأْتِيَنَّكُمْ، یہ کل میں نے بتایا آپ کو، یَأْتِيَنَّكُمْ، ہاں یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. اب یہاں دیکھیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جب تمہارے پاس، جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے، منی میں میری طرف سے کیا آئے، تو ہدایت فاعل آ گیا نا، یاتیہ کا فاعل آیا ہدن، تو یہ مرفوع ہے. تو آپ کیا کہیں گے، ہاں خدا کیا ہے، فاعل ہے نا، تو فاعل مرفوع تقدیرا، تقدیرا یہاں یہ مرفوع ہے، فاعل مرفوع تقدیرا. تو یہ یہاں لفظ جو ہے یہ مرفوع رفع کے فاعل ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے. لیکن یہاں ظاہر کیوں نہیں ہوا، کیونکہ یہ الف لازمہ ہے جس کے آخر میں یا، اس کے آخر میں یا لازمہ ہے، الف لازمہ ہے، الف لازمہ ہے جو یا مکسور کی صورت میں آیا ہے. الف مکسور کی صورت میں آیا ہے، الف ممدود کی صورت میں نہیں. کبھی الف ممدود آئے گا، جیسے قرآن پاک میں وہ بھی آئے ہیں، وہ اسن قرآن پاک میں آیا ہے کئی جگہوں پہ، اسن آیا ہے کہاں آیا ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے. قال ہی عصا، اب ہیا جو ہے تو ہیا اسن، آپ کہیں گے وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں عصا، ہیا اسن، یہ ایک لاٹھی ہے. ہیا مبتدا ہے، عصا اس کی خبر ہے، تو خبر مرفوع ہے، قال ہیا عصا. اور بھی فاعل مرفوع تقدیرا. اب آگے کیا ہے، آگے آپ کیا کریں گے، آپ یہ کل میں نے بتایا آپ کو، فا معطف کے لیے ہے، ان شرط کے لیے ہے، ہاں، اور ما کون سی ما ہے، زائدہ ہے. یاتینکم فعل ہے، ہاں یاتینکم فعل ہے، منی جار مجرور ہے، من اور یا جار و مجرور، تو فعل کا یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع. آپ کا جملہ فعلیہ ہو گیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ کو دیکھیے، فمن تبع، تبع کا ورڈ یہاں نہیں بتاؤں گا میں کس ورڈ، سبیہ یسمع کے باب سے. فمن تبع جو فالو کرے گا، فمن تبع، ہاں پڑھو، ہدایا، یہ دیکھیے یہ ہدن تھا اس طرح سے، ہدن ایسے تھا، ہدن اس کے ساتھ جمع ہو گئی کون، یا کون سی یا،
مضاف ہو گیا نا یا کی طرف، خدا یا میری ہدایت. تو یہاں اس کی اپنی یا جو ہے یہ ختم ہو گئی، جس کے بدلے میں ہم نے الف لایا، خدا پھر یا. تو یہ دو ورڈ ہیں. خدا کیا ہے؟ اصل میں خدا تھا. تو اضافت کی وجہ سے یہ یا جو ہے الف میں بدل جاتی ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو. تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور کل پورا کریں گے اس کی